dreams, yeah. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ جمعہ مبارک۔ آج میں نے سوچا کہ جمعہ ہے تو جمعے کے حساب سے قرآن سیریز کو جو ہے وہ پاز کر کے آج سورہ کہف کا ہم پہلا اور آخری رکوع جو ہے انشاءاللہ تلاوت و ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں، اگر پوری نہ پڑھ سکیں، زیادہ بڑی ہے، تو پھر آپ پہلا رکوع اور آخری رکوع ضرور پڑھ لیں۔ یہ ہمیں ریکمینڈ کی گئی ہے تاکہ فتنہ دجال سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اور یہ سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ تو چلیں ہم اس کا پہلا رکوع اور آخری رکوع جو ہے تلاوت و ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تاکہ چھوٹی سی شارٹ سی ویڈیو بن جائے اور ایک جمعہ ریمائنڈر ہو جائے، اور آپ لوگ بھی جو ہیں وہ اس طرح سے کر لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة الكهف مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما لبثوا أمدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب
اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، اس حال میں کہ وہ سیدھی ہے، تاکہ وہ ڈرائے شدید عذاب سے اس اللہ کی طرف سے، اور تاکہ وہ خوشخبری دے مومنوں کو، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں نیک، بے شک ان کے لیے ہے اجر اچھا، اس حال میں کہ وہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہی، اور تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بنائی ہے اللہ نے اولاد، نہیں ہے ان کو اس دعوے کی بابت کوئی علم، اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو، بڑی ہی خطرناک ہے بات کے لحاظ سے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ ہی، چنانچہ شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو ان کے پیچھے، اگر نہ وہ ایمان لائیں اس بات یعنی قرآن کے ساتھ غم کے مارے، بے شک ہم نے بنایا اس کو جو ہے زمین میں اور زینت اس کے لیے، تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ کون اس میں زیادہ اچھا ہے عمل کرنے میں، اور بلا شبہ ہم البتہ بنانے والے ہیں اس کو جو کچھ اس زمین پر ہے، صاف چٹھیل میدان۔ کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ بلا شبہ غار والے اور رقیم یعنی تختی والے تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب؟ جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار کی طرف تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے کام میں بھلائی کا راستہ، تو ہم نے ڈال دیا ان کے کانوں پر پردہ غار میں کئی سال تک گنتی کے، پھر ہم نے اٹھایا ان کو تاکہ ہم جان لیں کہ کون دو گروہوں میں سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے اس مدت کو کہ وہ ٹھہرے اس مدت تک۔ کیا پھر گمان کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یہ کہ وہ ٹھہرائیں میرے بندوں کو میرے سوا کارساز؟ بلا شبہ ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی، کہہ دیجئے کیا ہم خبر دیں تمہیں زیادہ خسارہ پانے والوں کی عملوں کے اعتبار سے؟ وہ لوگ کہ ضائع ہو گئی ان کی کوشش دنیا کی زندگانی میں، جبکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کر رہے ہیں کام۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، تو برباد ہو گئے ان کے عمل، سو نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن یا ترازو، یہ ان کی سزا ہے جہنم، بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے بنایا میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک ہوں گے ان کے لیے باغات فردوس کے بطور مہمانی کے، اس حال میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، نہیں وہ چاہیں گے ان سے جگہ بدلنا۔ کہہ دیجئے اگر ہو جائے سمندر کا پانی روشنائی میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے تو یقیناً ختم ہو جائے سمندر اس سے پہلے کہ ختم ہو باتیں میرے رب کی، اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مثل اور سمندر بطور مدد، پھر بھی نہیں ختم ہوگی رحمان کی باتیں۔ کہہ دیجئے یقیناً میں تو بشر ہوں تمہاری ہی طرح کا، وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ بلا شبہ تمہارا معبود ہے بس ایک ہی۔ چنانچہ جو شخص کے وہ امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی تو چاہیے کہ وہ عمل کرے عمل صالح اور نہ وہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم عمل صالح کرنے والے ہوں اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔